چاہتے ہیں کہ وہ انسان آپ کی کمی محسوس کرے، جس کی کمی آپ محسوس کرتی ہیں، وہ آپ کی قدر کرے جس کی آپ قدر کرتی ہیں، اور وہ آپ کے پیچھے بھاگے جس کے پیچھے آپ بھاگتی ہیں۔ تو اس کا حل آج میں آپ کو بتاتی ہوں اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ کچھ غلطیاں عورتوں کی ہوتی ہیں اور کچھ غلطیاں مرد حضرات کی ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ ٹرکس بتانے جا رہی ہوں جن کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ کچھ غلطیاں بیوی کی طرف سے ہوتی ہیں اور کچھ شوہر کی طرف سے۔ آج ہم بیوی کی طرف سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی غلطیاں سدھارنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی زندگی خوشگوار بن سکے۔ مثال کے طور پر جب شوہر گھر لیٹ آئے تو بیوی بولے کہ گھر لیٹ کیوں آئے ہو، کیا ضرورت تھی آنے کی، یہ الفاظ دل توڑنے والے ہیں، رونگ ہیں، نو ایسے مت بولیں۔ اچھا، اگر شوہر آپ کے لیے کچھ گفٹ لے کر آیا ہے تو آپ اس میں کیڑے نہ نکالیں۔ آپ یہ مت کہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ سستا ہے، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے تو یہ نہیں وہ مانگا تھا۔ یہ باتیں بھی لڑائی کی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں اور دل توڑتی ہیں اور دوری کا سبب بھی بنتی ہیں۔ دوسری بات، آپ نے اپنی قدر خود کرنی ہے، خود کو ٹائم دینا ہے، سجنا ہے، سنورنا ہے شوہر کے لیے۔ خود کو ٹائم دیں، واک کریں، خود کو مینٹین رکھیں، ہیلدی ڈائٹ کریں تاکہ آپ کا جسم آئیڈیل رہے شوہر کے لیے۔ تیسری بات، اپنے چہرے پر اسمائل رکھیں۔ اگر آپ کے چہرے پر ہی 12 بجے رہیں گے تو مرد تو ویسے بھی بے پرواہ ہوتا ہے، وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی منہ بنا لے گا اور باہر نکل جائے گا۔ اس لیے ہنستا چہرہ، مسکراتا چہرہ ہی ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ دنیا بھی مسکرانے والوں کے ساتھ ہی چلتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رونے والوں کے ساتھ 2 منٹ بھی کندھا نہیں دیتی، پیچھے کر دیتی ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہسبینڈ کو ریلائز بھی کروانی پڑتی ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سپوز کریں اگر آپ کوئی بہت امپورٹنٹ کام کر رہی ہیں تو ہسبینڈ نے کچھ مانگا ہے یا کچھ کام کہا ہے تو آپ کہیں، آپ انہیں عزت سے جواب دیں، بولے کہ میں یہ کام کر کے آپ کا کام کرتی ہوں، بس 5 منٹ میں یہ کام ختم کر لوں گی اور آپ کا کام نپٹا دوں گی، تاکہ شوہر کو بھی پتہ چلے کہ میری بیوی گھر میں کام کر رہی ہے۔ کیونکہ جو حضرات بولتے ہیں کہ تم کیا کرتی ہو، سارا دن تو تم ویلی بیٹھی رہتی ہو، تو انہیں یہ ریلائز کروائیں کہ میں بھی کام کر رہی ہوں۔ یہ کام آپ نے ہمیشہ اور غصے میں نہیں کرنا کہ جب بھی شوہر بولے تو آپ کہیں نہیں یہ میں 5 منٹ میں یہ کام ختم کر کے تو آؤں گی، نہیں، یہ بات آپ نے نہیں کرنی۔ اس لیے کبھی کبھی موقع کے حساب سے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے خود کو اتنا بزی کرو کہ آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ شوہر مجھے ٹائم نہیں دے رہا۔ اپنے ذہن کو مصروف کرو۔ جب آپ بار بار یہ کہیں گی کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے تو اگر آپ اپنی ہی نظروں میں گر جائیں گی اور شوہر کی نظروں میں بھی، کیونکہ شوہر تو یہی بولے گا کہ میں سارا دن آپ کی وجہ سے ہی تو کام کرتا ہوں اور آپ یہ الفاظ یوز کر رہی ہو، یہیں سے آپ کا جھگڑا سٹارٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی گفتگو سے بچیں۔ ایک اور بہت ضروری بات، آپ اپنے ہسبینڈ کی تعریف بھی کیا کریں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، میری اور میرے بچوں کی تمام تر ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کی قدر بڑھائیں گی، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے تو کبھی میرے لیے کچھ لایا ہی نہیں، میری کوئی ضرورت پوری نہیں کی، مجھے تو سکون ہی نہیں ملا آپ کی طرف سے۔ آپ خود سوچیں، آپ کا شوہر کس کے لیے کما رہا ہے، کس پر خرچ کر رہا ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے رسپیکٹ دیں۔ قدر کروانے کا ایک اور راز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اپنے ریلیشن کو تھوڑا سا سپیس دیں۔ شوہر جب گھر آئے تو اس کے سامنے اپنے جذبات یا گھریلو مسائل کو لے کر نہ بیٹھ جائیں، اسے ریلیکس ہونے دیں۔ اس سے آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ یقیناً آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔